Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, the rest of you, good morning, good evening, good afternoon. I'd like to welcome you all from whichever time zone you are. If you came to my channel through social media, please check my YouTube channel for the entire footage. Now, let's begin. ایک انڈین خاتون ہیں جو اکثر میرے کامنٹ سیکشن میں ہوتی ہیں اور وہ اکثر مسلمانوں کو برا بھلا بول رہی ہوتی ہیں اور بالکل بھی نہیں شرماتی ہیں، اور میں ان کی عزت بچانے کے لیے ان کے کامنٹس میں نے ڈیلیٹ کر دی تاکہ جو ہے منی جو ہے بدنام نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ مسلمانوں میں عذاب آیا ہوا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، چائنا میں جو ہو رہا ہے، اور دوسرے ملکوں کا نام بھی لیا، اور یہ کہا کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ فیری ٹیل ہے، افواہیں ہیں، دنیا کہاں کی کہاں جا رہی ہے اور آپ لوگ جو ہے فیری ٹیلز کو مانتے ہو، اور آپ کا جو مذہب ہے وہ گھنونا ہے، آپ جو ہے حلالہ کرواتے ہو اور موتا میرج کرواتے ہو، مطلب آپ کی مجھے ریلیجن سے ایک طرح سے گھن آتی ہے۔ اور آگے یہ کہا کہ میں یہ سب جانتی ہوں کہ یہ آپ کے مذہب میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان۔ حلالہ میرج میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک عورت کو 3 دفعہ طلاق دے دے، پھر وہ عورت اس آدمی میں واجب نہیں رہتی، اس عورت کو پھر ایک اور شادی کرنی پڑتی ہے، وہ بھی اگر آپ کو صحیح سے نہ رکھے، اگر دوسرا شوہر صحیح سے آپ کے ساتھ برتاؤ نہ کرے اور اس سے بھی اگر طلاق ہو گئی تو آپ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کر لیا ہے، وہ کیا کرتی ہیں عورتیں کہ دوسری شادی اس لیے کرتی ہیں تاکہ وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہے، اور میں اس میٹر کو ریفیوٹ بھی کر چکی ہوں۔ میرے مذہب کو اگر کوئی غلط طریقے سے لے یا غلط طریقے سے سمجھے تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے اور میرے مذہب کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ انسان کی غلطی ہے۔ انسان اگر غلطی کرے تو میں افسوس کر سکتی ہوں لیکن شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ وائف بیٹنگ کو لے کے بھی میں نے ریفیوٹ کیا ہے، اردو میں بھی کیا ہے ریفیوٹ، اور میں نے انگلش میں بھی کیا ہے۔ انگلش میں نے تمام اس کی ویڈیوز دیکھی اور سارے حدیثیں ریفیوٹ کر دی ہیں، اور 72 ورجنز کو لے کے بھی میں نے رسپونڈ کیا ہے۔ راست سوال موتا میرج، یہ کافی ویڈیوز ہیں جو لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ موتا ٹیمپرری میرج ان اسلام، یہ سب ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، اور یہ والی جو ویڈیو جو ہے یہ میں نے خود نے بنائی ہے، اور واٹ دا رائٹ ہینڈ پوزیسز، یہ والا بھی بلیک سلیوز، واٹ دا رائٹ ہینڈ پوزیسز، موتا میرج، یہ سب کچھ ڈسکس ہو چکا ہے۔ رہا سوال چائلڈ میرج کا، تو میں چاہوں گی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا ہوم ٹو 1 in every 3 چائلڈ برائڈز ان ورلڈ، یونائٹڈ نیشنز کی یہ رپورٹ ہے، فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ خبروں کے انوسار، مطابق ایوری منٹ آف دا ڈے اے وومن اور چائلڈ از سولڈ ان انڈیا، ہر ایک منٹ کے درمیان ایک عورت یا پھر بچی بکتی ہے بازار میں، میرا مطلب ہے انڈیا میں۔ جس طرح کچھ انڈینز پاکستان کی خبر رکھتے ہیں، اسی طرح میرے طرح کچھ پاکستانی جو ہیں انڈیا کی خبر رکھتے ہیں، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر رکھتے ہیں۔ عربی میں ایک الفاظ ہے جس کا نام ہے جہاد، اردو کا ورڈ ہے جد و جہد۔ اس کا لڑائی سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ مثال کے طور میں ایک ماں جب اپنی بچوں کی پرورش کرتی ہے تو جد و جہد کرتی ہے۔ جد و جہد جو ہوتی ہے کئی وجہوں کی ہوتی ہے، سب سے بڑی جہاد وہ ہے اپنے آپ کو صحیح رکھنا۔ مثال کے طور میں اس معاشرے میں اگر ایک عورت اپنی شرافت کو برقرار رکھتی ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ لڑائی کا اگر حوالہ دیا جائے تو ان اسلام جہاد کے معنی ہیں ٹو اسٹرگل اگینسٹ انجسٹس، بے انصافی کے خلاف کھڑے ہو جانا، وہ بھی ایک جہاد ہے۔ جہاد زبان کی بھی ہوتی ہے، بے انصافی کے خلاف آواز اٹھانے کو بھی جہاد کہتے ہیں، جد و جہد کہتے ہیں۔ اور اگر آپ ریفرنسز میرے آگے پھینکیں گے تو آپ کی مہابھارت کے بارے میں بھی میں جانتی ہوں کہ یہ پوری کی پوری کتاب لڑائی کے بارے میں ہے، قتل عام کے بارے میں ہے، جنگ کے بارے میں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اسلام جاننا ہے تو وہ کتاب پڑھے، قرآن پڑھے، انسان کو نہ دیکھے۔ انسان ضروری نہیں وہ اپنے قرآن کو ریپرزینٹ کرے۔ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان
اسلامک ہدایت دیا کرتے تھے، اس کو پبلک پریچنگ کہا کرتے ہیں۔ ان کے دور میں یہودی زیادہ تھے، عیسائی زیادہ تھے، اور مورتی پوجا کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ایک درخت ایسی بھی تھی جس کی چھاؤں میں وہ آرام کر لیا کرتے تھے۔ بٹ آج کی مڈل ایسٹ میں پبلک سپیکنگ کہاں ہوتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ ویسا ہی ہے جیسا ہمارے حضور پاک چھوڑ کے گئے تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں عذاب آیا ہوا ہے، مگر ذرا سوچئے، پروفٹ محمد جو تھے وہ مڈل ایسٹ کے لیڈر سے رابطہ رکھتے تھے خطوں کے ذریعے۔ ان کے خطوں کی کاپیاں انٹرنیٹ میں موجود ہیں۔ یہ صرف اسلام کی دعوت نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ مڈل ایسٹ میں عوام کی بہتری کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بھی اس خط میں موجود ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کی تاریخ میں مڈل ایسٹ میں ایکا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو فلسطین میں کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ ہمارے حضور نہ تو سنی تھے نہ شیعہ تھے، مگر وہ اس دنیا سے کیا چلے گئے۔ لوگوں نے مختلف ذہنیت کی وجہ سے اپنے آپ کو تقسیم ہی کر لیا۔ جب عائشہ کی عمر کو لے کے سوال اٹھتا ہے اور بحث چلتی ہے تو میرے پاس ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو تھی 6 یا 7 سال کی تھی، اس زمانے میں حساب کیا تھا لوگوں کے پاس؟ عیسائی لوگ جو ہیں وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے میں ماسٹرز ہیں، ان کو خود کو نہیں معلوم کہ جیسس کب پیدا ہوئے تھے۔ Here is reference, date of birth of Jesus. The date of birth of Jesus is not stated in the Gospels or any historical reference. But most theologians assume a year of birth between 6 and 4 BC. The historical evidence is too incomplete. جب عیسائیوں کے پاس سوائے اسمپشن کے کچھ بھی نہیں تو ہم عائشہ کی ایج کو لے کے اتنے دعوت سے کیسے بول سکتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ جھولے میں جھولتی تھیں تو ضرور وہ 6-7 سال کی ہی تھیں، مگر اگر ہم پرانی تصویروں اور پینٹنگز میں دیکھتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھولے میں جھولنا جو تھا وہ زیادہ چھوٹی بچوں کے لیے نہیں بلکہ تھوڑی بڑی تقریباً 13-14 سال کی بچوں کے لیے زیادہ محفوظ تھا۔ ٹیلی ویژن، موبائل فون، اس ٹائپ کی انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز لوگوں کے پاس تھی نہیں، اور کام تھا ہی کیا۔ رہا سوال گڑیوں سے کھیلنے کا، تو یہ تحقیقات میں نے اپنے بزرگوں سے کی ہے۔ میرے بزرگ مجھے بتاتے ہیں، خاص طر خاتون، پہلے تو ہم گڑیوں سے کھیلا کرتے تھے، پھر بعد میں ہمارے بزرگ جو ہیں ہمیں سلائی سکھاتے تھے، کہتے تھے اس گڑیا کے لیے کپڑے سیو، اسی طرح تم کو سلائی آئے گی، اسی طرح تمہیں گھرداری آئے گی۔ جھولے میں جھولنا، سلائیاں کرنا، کپڑے بنانا، کلوتھنگ بنانا، سٹچنگ کرنا، یہ لوگوں کا ٹائم پاس ہوا کرتا تھا۔ عائشہ کی ایج کو لے کے اگر آپ زیادہ تحقیقات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عائشہ نے اسلام کے لیے کیا 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 ہے۔ حضرت عائشہ نے جنگوں کے دوران ملٹری نرس کا کردار اپنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زخمی ہو جایا کرتے تھے وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے یا دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اکثر فرنٹ لائن میں ہوا کرتی تھی جنگ کے دوران۔ تیسری بات تو یہ ہے، ویسے پوائنٹس تو میں نے بہت سارے نکالے ہیں، مانا جاتا ہے کہ ان میں ایڈلٹری کا بھی الزام لگ گیا تھا، اور اگر وہ اتنی چھوٹی تھیں تو سوال ان میں ایسا اٹھا کیسے؟ 2000 سے زیادہ حدیثیں عائشہ نے نریٹ کی تھیں، بٹ بات تو یہ ہے ایک چھوٹی بچی کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اتنی بڑی ذمہ داری کا کام ایک مزید چھوٹی بچی کو نہیں دیا جا سکتا۔ Not just on matters related to Muhammad's private life, but also on topics such as inheritance, pilgrimage and eschatology. عائشہ سے مجھے یاد آیا کہ انڈیا میں عائشہ عارف خان کا کیس بنا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دہیج۔ اسلام میں قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں، جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے، لڑکی والے پر کوئی 1 پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ کاش ہم مسلمان لوگ اسلام سے انفلوئنس لے تو بہت اچھا ہے۔ ہمارے دادا پردادا نے شادی سے پہلے اپنی ہونے والی وائف کی شکل تک نہیں دیکھتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ہونے والی دلہن اور ہونے والا دولہا کو کنویں کے پاس کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ایک دوسرے کا عکس دیکھ لو۔ بٹ سوال یہ ہے، کیا اسلام اس ٹائپ کی اس قسم کی ہدایت دیتا ہے؟
شکشا دیتا ہے؟ یہ بیکار سی اور جاہلوں والی رسم اور طریقہ کار ہمیں نان مسلم سے ملا ہے، اور اسلام میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کہتے ہو نا اسلام چھوڑو اور انسان بنو۔ انسان جو ہے بیر بکری نہیں ہوتے جس کے ساتھ باندھ دیا۔ میں اب آپ کو اسلام بتاتی ہوں۔ المغیرہ ابن شہیبہ said, I got engaged to a woman at the time of the Prophet. ایک شخص تھا جس کی منگنی ہوئی حضور پاک کے دور میں۔ May Allah bless him and grant him peace. He asked me, have you seen her? I said no. حضور پاک نے پوچھا، کیا آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ تو جواب آیا نہیں، اور انہوں نے کہا He said, go and have a look at her because it is more fitting that love and compatibility is established between you. نسائی۔ نہیں تو پھر جا کے دیکھو اسے، بہتری اسی میں ہے کہ محبت اور اتفاق آپ دونوں میں قائم ہو سکے۔ قرآن پاک میں آنر کلنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر ہوتا تو ڈیوڈ ووڈ، کرسچین پرنس، اپوسٹیٹ، اسلامک کرٹک جیسے لوگ ضرور اس بات کا اچھال کرتے۔ خاتون تاش نے کہیں ٹاپکس کو ٹچ کیا، لیکن آج تک آنر کلنگ کی کوئی ورس یا حدیث لے کے سامنے نہیں آئی ہے۔ ڈیوٹرونومی 22:20-21 نیو انٹرنیشنل ورژن۔ نمبر 20 If however the charge is true، اگر یہ بات سچ نکلی and no proof of the young woman's virginity can be found، اور اگر کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ وہ لڑکی کنواری ہے، she shall be brought to the door of her father's house، وہ اپنے باپ کے دروازے تک لے کے پہنچائی جائے گی۔ And there the men of her town shall stone her to death، اور وہاں آدمیوں کو جو مجمع ہے وہ جمع ہو کے اس پہ پتھراؤ کرے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ She has done an outrageous thing in Israel by being promiscuous while still in her father's house، اس نے ایک گھنونی چیز کی ہے اور بیہودگی سے اپنے والد صاحب کے گھر میں رہی۔ You must purge the evil from among you، برائی کی صفائی ہمارے معاشرے سے ہو جانی چاہیے۔ یہ انڈین ایکسپریس کی ایک خبر ہے۔ روہتک couple shot on way to court for marriage her father keys suspect، ایک کپل شادی کر رہا تھا انڈیا میں اور ان کو مار دیا گیا۔ پاکستان میں جو لوگ چائلڈ میرج کرتے ہیں عموماً یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ حدیث، یہ عموماً وہ دستور کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا رہے ہوتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے انڈیا سے پکڑی ہوتی ہیں۔ انڈیا میں ایک وہ بھی دستور تھا اور کچھ لوگوں میں آج بھی ہے کہ گڈا گڑیا کی شادی کروا دو تو خود کی بھی ہو جائے گی۔ اب یہ موضوع جو ہے اور زیادہ گہرائی کی طرف جائے گا۔ پاکستان میں جو جاہل جلڑ گوار لوگ ہیں ان کو وائف کے قریب آنے کی تمیز بھی نہیں معلوم ہوتی۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کر رہی، میں جاہل لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے بڑے انڈیا میں رہے اور ان کو وہاں کے لوگوں سے عبرت ملی۔ اب یہ بات مجھے کیسے معلوم ہے کہ تمیز نہیں معلوم، کیونکہ جس معاشرے میں عورت شادی سے پہلے اس اپنے ہونے والے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھ سکتی اور اس کی رائے، اس کی اوپینین کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، تو پھر ظاہری سی بات ہے باقی سب کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہو۔ میں انگلش میں پڑھوں گی۔ The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, do not engage in sexual intercourse with your wife like hens, rather firstly engage in foreplay with your wife and flirt with her and then make love to her. A tradition from Ali ibn Abu Talib states, when any of you wants to sleep with his wife, he must not rush her, for indeed women have needs too. اگر آپ میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جلد بازی مت کرنا، کیونکہ خواتین کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایک فلم تھی دل والے دلہنیا لے جائیں گے، جو انڈیا کی سب سے رننگ مووی ہے سنیما کی۔ اس فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے بار بار بولا گیا ٹو کم فال ان لو۔ اس فلم کا وعدہ ایک اور یہ بھی تھا کہ یہ محبت کا، لو کا کانسیپٹ بدل کے رکھ دے گی فلم۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ماڈرن فلم ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے راج جو ہے فیلئر ہے، اور ایسی میں جگہ فیل نہیں ہوا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں فیل ہوا۔ اس کا فیل ہونا بھی ایک اسٹرینج فیکٹ ہے، کیونکہ آکسفورڈ یونیورسی میں انٹری کے لیے بھی 9 GCSEs پاس کرنی پڑتی تھی، آل A اسٹارز۔ سیکنڈ نیگیٹو کوالٹی یہ ہے ہی از اے فلرٹ ہے،
اور ہر کسی لڑکی سے کہتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، اور آپ کی آنکھیں مجھے کسی کی یاد دلاتی ہیں. وہ پوچھتی ہے کس کی؟ وہ کہتا ہے میری دادی ماں کی. نمبر 3 غلطی ہے، یہ بگڑا ہوا ہے اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا. اس کے باپ کے منہ پہ پیسے مار دیتا ہے، غیر ذمہ دار آدمی ہے. اور آخری لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جاب لیس ہے، بے روزگار ہے، نو جاب، نو امپلائمنٹ. راج میں وہ ساری خرابیاں ہیں، وہ ساری کوالٹیز ہیں جس کے وجہ سے آپ اس کو انکار کر سکتے ہو. بلکہ کر سکتے کیا ہو، آپ انکار کرو گے. آپ اگر کسی کے بھائی ہو، اگر آپ کے پاس کوئی بہن ہے یا آپ کے پاس کوئی بیٹی ہے، تو آپ کبھی بھی ایسے انسان کو اپنی بیٹی یا بہن نہیں دو گے. ہم دیسی لوگ جب اپنی بیٹی دیتے ہیں تو بات کی کھال ادھیر دیتے ہیں. بیٹا کیا پڑھا ہوا ہے، کہاں تک پڑھے ہوئے ہو، کہاں نوکری کرتے ہو، کتنا کماتے ہو، اپنا گھر ہے یا کرائے کا گھر ہے، سو آن، کتنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، کتنی فیملی ہے آپ کے پاس، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا کاسٹ سسٹم کیا ہے. یہ سارے سوال پوچھے جاتے ہیں. اور یہ فلم الٹی پٹی پر آتی ہے. دلہن میں وہی لے کے جاتے ہیں جو دل والے ہوتے ہیں. بٹ حقیقت میں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو قابل ہوتے ہیں، جن کے پاس اچھی نوکری ہوتی ہے. سمرن اس فلم میں ایک ہپوکریٹ ہوتی ہے. وہ پوجا پاٹ کر کے یورپ کا دور لگاتی ہے. میں پارٹیز نہیں جاتی. بہت اچھا کرتی. جبکہ اس فلم کا اگلا سین ہی پارٹی کا ہی ہوتا ہے. سب سے بیہودہ، سب سے ولگر کلودنگ سمرن کی ہی ہوتی ہے. اس گانے کی امیڈیٹلی بعد میں کہتے ہیں یہ پارٹی بورنگ ہی ہوگی. اس فلم کا سب سے میموریبل سین یہ ہوتا ہے کہ کل رات کیا ہوا راج، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک طرح سے جانتا ہوں کہ ایک ہندوستانی لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے. مگر ذرا سوچیے، جو لڑکا بڑوں کی عزت کرنا نہیں جانتا وہ ایک لڑکی کی عزت کیا جانے گا؟ ہمیں تو یہ اسکولنگ ملتی ہے کہ جو بڑوں کی عزت کرے گا وہ تمہاری عزت کرے گا. یہ جو سین ہے یہ لڑکیوں کو سیلفش بنانے کی پٹی پر آ رہا ہے کہ چاہے وہ تمہاری بڑوں کی عزت کرے نہ کرے مگر وہ تمہاری عزت ضرور کرے گا. یا پھر یہ کہ یہ سب باتیں ضروری نہیں ہیں. بٹ مجھ سے اگر پوچھو تو اس فلم میں وہ سین آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک شریف لڑکی کانپ کے مر جائے گی لیکن اس چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گی جس سے اس کی عزت میں آنچ آئے. لڑکیوں کو یہ پٹی پرائی گئی ہے دیٹ ایسا رسکی لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ دوسری پارٹی جو ہے وہ آپ کا خیال کر سکے گی. اگر آپ کا معشوق آپ کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. تیسرا فالٹی کیریکٹر ہے راج کا اپنا باپ، جس کو وہ پاپ کے نام سے پکارتا ہے اور وہ اس کے فیلئر میں بے حد خوش ہو کے دکھاتا ہے. اس کا اچانک سے شادی میں اٹینڈ کرنا بہت ہی زیادہ عجیب ہے. یہ سوچو کس خوشی میں وہ آیا، وہ خوشی میں آنے والی پارٹی ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ تب خوشی بنائی تھی جب وہ فیل ہو گیا تھا. کون سی خوشی میں آیا اور کون سی خوشی بنانا چاہتا ہے. وہ اپنے بیٹے کو حق کر کے کہتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. اب تک اس نے اس فلم میں کیا صحیح کیا ہے؟ راج جیسا بگڑا ہوا بچہ تو اس نے اٹھایا ہے. ہو گئی نا غلطی، سوری، اب کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو میں جا کر کہہ دیتا ہوں میں بھول گیا تھا کہ اسی مہینے میری ماں کا اس کو کہتے ہیں اناپ شناپ بولنا. ان سے پوچھیں کہ آپ کا انٹروڈکشن کارڈ کیا ہے. وہ پوچھیں گے آپ کس حوالے سے آئے ہو. بیسکلی میں راج کا پتا ہوں اور میرے بیٹے نے کلجیت کی جان بچائی ہے. آمریش پوری کا جواب تو اب کیا پورا خاندان آئے گا. آپ ہے نا ان لوگوں کو بھی لے کے آ جاتے جن کی آپ نے شروع میں تصویریں دکھائی تھیں. راج کے سارے فرسٹ امپریشنز غلط گئے، خراب گئے. سمرن سے پہلی ملاقات میں ہی اس کی گودی میں سری رکھ دیتا ہے. اس کے باپ سے کی بھی پہلی ملاقات میں اس کے منہ پہ پیسے مار دیتا ہے. اور اگر آڈینس کے نظریے سے دیکھا جائے تو ہم اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ وہ فیل ہوا ہے. اس فلم میں جوان لڑکیوں کو غلط پٹی پرائی گئی کہ اگر ایک لڑکا آپ کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے تو وہ بھی تم سے سچی محبت کر سکتا ہے، لیکن عموماً اس ٹائپ کے لڑکے سچی محبت کبھی نہیں کرتے. لڑکوں کو، جوان لڑکوں کو انسپائر کیا گیا ہے تم بھی راج جیسے بنو. پاکستان کے جو جاہل لوگ ہیں نا، جنہوں نے زیادہ پڑھا نہیں ہوتا، جنہوں نے زیادہ تر قرآن نہیں پڑھا ہوتا یا حدیثیں نہیں جانتے، وہی لوگ اس چائلڈ میرج میں مبتلا ہیں. یہ لوگ پڑھنا نہیں جانتے، یہ لوگ صرف پرانے دستور جانتے ہیں. وہ دستور جو کسی زمانے میں انڈیا میں شروع ہوئی تھیں اور آج تک ہیں کچھ علاقوں میں. ہمارے پروفٹ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیس بی اپون ہم کی جو بیویاں تھیں وہ زیادہ تر طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھیں.
اگر اس انسان کو پروفٹ محمد سے انسپریشن لینی ہی تھی تو پھر وہ ایک طلاق شدہ یا بیوہ شدہ خاتون سے شادی کرتا، نہ کہ صرف ایک بچی سے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، یہ اپنی کتاب کو نہیں جانتے، نہ اپنی حدیث کو جانتے، یہ صرف تمہیں جانتے ہیں۔ اور میں جو ہوں امپورٹنٹ لنکس جو ہیں ڈسکرپشن باکس میں انکلوڈ کر رہی ہوں، ضرور دیکھیے گا۔ آپ نے تو کہہ دیا اسلام چھوڑو، انسان بنو، بٹ میں یہ کہتی ہوں باہر والوں سے، نان مسلم سے انفلوئنس لینا بند کرو، اسلام کو پکڑو، اسلام کو اپناؤ، اس کے ذریعے ہی آپ انسان بن سکتے ہو، بلکہ ایک بہترین انسان بن سکتے ہو۔ نہ تو نان مسلمز کا پینڈو پنا اچھا ہے اور نہ ہی نان مسلمز کا ماڈرن پنا اچھا ہے۔ اولاد کو بھینس بکری کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ باندھنا وہ بھی غلط۔ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو تلاش کرتے پھریں، جو کہ عموماً سیٹرڈے نائٹ کے کلبز میں ہوتا ہے، جہاں لڑکا لڑکیاں جو ہیں مل کے پارٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جانوروں میں ہوتا ہے کہ بلی جو ہے بلے کو تلاش کر لیتی ہے۔ اسلامک ویلیو، کلچرل ویلیو ختم ہو جانا، یہ جانور پنا ہے۔ صرف ریلیجس بکس میں ہے کہ لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے، بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے، شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب اس فلم میں یہ گانا آتا ہے، راج نے سمرن کے لیے یا پھر سمرن نے راج کے لیے ایسا کیا کیا ہوتا ہے کہ یہ محبت کی ڈیفینیشن بن گئے۔ شادی کے بعد جب میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، بیوی میاں کا ساتھ دیتی، میاں بیوی کا ساتھ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ بیوی کے منہ میں ایک کھانا نوالا ڈالنے کو بھی محبت کہتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک چیریٹی ہے۔ انہی پروفٹ سے امید لگائی جاتی ہے کہ بزرگوں کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ The prophet said part of glorifying Allah is honoring the grey-haired Muslim۔ آپ بلکہ یہ دیکھیں Amazing Love Story of Prophet Muhammad Part 1 of 2، یہاں پھر Part 2 of 2، یہاں پھر The Best in the World Love Story Prophet Sunnah، The Best in the Whole World Sunnah of Prophet۔ انڈیا کا کلچر ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے گا، رادھا سپر ڈانسر، کنٹیسٹنٹ، جیوک باکس۔ جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں ان شوز میں اپنی کامنٹ ضرور بھیجتی ہوں۔ I was suddenly notified of this video. She danced well, but I fear that this will take away children's innocence very much quickly۔ 464 لائکس ملی ہے میری اس کامنٹ کو۔ پہلے میں کہتی ہوں چلو بھائی آرٹ اچھا ہے، پر آپ کو نہیں لگتا کہ بچی کی معصومیت ختم ہو جائے گی؟ شاید کسی کو احساس ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میوزک ہمارے مذہب میں حرام اس لیے ہے کہ پہلے میوزک ہوتا ہے، پھر ڈانس ہوتا ہے، پھر الکوہولزم ہوتا ہے اور پھر زنا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اگر تہذیب ختم ہو جائے، عورت کے اندر حیا ختم ہو جائے، بزرگوں کے لیے عزت دینا ختم ہو جائے اور انسان کا حق چھیننے کا کانسیپٹ ختم ہو جائے کہ چاہے جس کے ساتھ شادی کروا دی، تو انسانیت ختم ہو جائے گی، معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کسی نے اپنی بیٹی دے دی یہی کافی ہے، دہیج مت لو۔ اچھی انسانیت کے پیچھے اسلام ہی ہے سلوشن۔ جب دنیا ختم ہوگی، جب یوم القیامہ آئے گی، نہ انڈیا رہے گا نہ پاکستان۔ یہ دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے، ہم مسافر خانہ سے محبت کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ اگر آپ کو پاکستان سے یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں اٹیک کیا، کسی نہ کسی تاریخ میں ہم بھی ختم ہو جائیں گے اور ہمارے ملک کی زمین بھی، لیکن اس کا کیا ہوگا جو ہمارے آخرت کا نقصان کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور میں یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو کیا نقصان پہنچا دے گا؟ بہت سے بہت ایک انسان مر جائے گا۔ جتنے سال ایک انسان مر کے گزارتا ہے اتنے سال انسان جی کے نہیں گزارتا۔ ان کا کیا جو ہماری آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اب سوچو کس نے کس کا زیادہ نقصان کیا۔ ٹیررزم آپ کا ذاتی نقصان کرے نہ کرے، لیکن بالی ووڈ ضرور کر رہا ہے، غلط معاشرہ ضرور کر رہا ہے، باقی آپ خود سوچ لیے۔ باقی یہ ہے اللہ سب کو ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیر یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔